بلاول بھٹو ملک کے نوجوان وزیر خارجہ رہے ہیں۔ انہوں نے 18 ماہ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بلاول کو سیاست سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے افغانوں کو پاکستان کی جعلی شہریت دے کر KPK کی ووٹر لسٹوں میں ان کا اندراج کروایا۔ اپنے اس سیاسی مفاد کی خاطر عمران خان افغانوں کی حمایت کرتا ہے۔ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ولاگرز کہہ رہے ہیں PTI جیتے گی۔ ان ولاگرز کو عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ پیسے دے رہی ہے۔ الیکشن 8-10 روز ملتوی ہو بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا۔ ان خیالات کا اظہار سابق صدر مملکت اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ آصف علی زرداری نے ایک انٹرویو کے دوران کیا۔ سینئر صحافی عاصمہ شیرازی سے انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ عمران خان افغانوں کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے PTI کو سہولت فراہم کرنے کے لیے افغانوں کو پاکستانی شہری قرار دیا تھا اور مبینہ طور پر ووٹر لسٹوں میں افغانوں کو رجسٹرڈ کروایا تھا۔ الیکشن کمیشن اس معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنی پارٹی کو پہلے ہی یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنے کی ہدایت کر چکا ہوں۔ انہوں نے ملک میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP اور لشکر جھنگوی کے دفاتر کھولنے کی مبینہ حمایت کرنے پر عمران خان پر تنقید کی اور کہا کہ عمران خان سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ انہوں نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ PTI اب بھی ملک میں مقبول ہے۔ زمینی حقائق ان تاثرات سے مختلف ہیں۔ یہ مقبولیت نہیں ہمدردی ہے کیونکہ عمران خان جیل میں ہے۔ PTI کو صرف چند وکلاء کی حمایت حاصل ہے۔ کسی ایک حلقے میں پولنگ سٹیشنوں کو سنبھالنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی کارکنان نہیں ہے۔ سابق صدر نے دعویٰ کیا کہ سیاست میں کرکٹر کو لانچ کرنے کے منصوبے کے پیچھے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل تھے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ عمران خان کو غیر ملکی لابیوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ اب بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ بلاگرز کے ذریعے عمران خان کو ایک مقبول رہنما کے طور پر پیش کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ آصف زرداری نے دعویٰ کیا کہ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے بعد PTI نے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے ان سے رابطہ کیا تھا اور انہیں PTI حکومت کی بقیہ مدت میں نصف حصہ دینے کی پیشکش کی تھی، جسے انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ آپ نے بہت دیر کر دی۔ ایک سوال کے جواب میں آصف زرداری نے 8 فروری کے انتخابات میں کچھ تاخیر کے امکان کا اشارہ دیا، تاہم انہوں نے کہا کہ انتخابات ضرور ہوں گے۔ اگر انتخابات میں مزید 8 سے 10 دن کی تاخیر ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ تاہم انتخابات کی تاریخ طے کرنے کا آئینی اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ملک کے کچھ علاقوں میں موسم کی شدید صورتحال کے حوالے سے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا کہ خراب موسم کے علاوہ سابقہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاٹا کو سیکیورٹی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں آصف زرداری نے کہا کہ اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ وہ بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ بلاول امیدوار ہو سکتا ہے اور میں بھی امیدوار ہو سکتا ہوں۔ خورشید شاہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ آصف زرداری نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی آئندہ عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی نمایاں نشستیں حاصل کرے گی اور وزیر اعظم کے انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر فیصلہ کیا جائے گا۔ کراچی میں ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، ہم نے میئر کا انتخاب جیت لیا ہے، جو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سابق صدر نے ایک بار پھر میثاق معیشت پر اتفاق رائے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے بعد تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر ملک کی معاشی بہتری کے لیے لایا عمل پر بات کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا تھا، میں نے ہی شہباز شریف کو نمبرز پورے کر کے دیے، وزیر اعظم میں بنوں گا یا بلاول یہ وقت بتائے گا۔ آصف زرداری نے کہا کہ نواز شریف سے صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، میں تو شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بنانا چاہتا تھا، خورشید شاہ نے اس کو مروا دیا اور میرے بیٹے سے سائن لے لیے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں آصف زرداری نے کہا کہ بلاول بھٹو ملک کے نوجوان وزیر خارجہ رہے ہیں۔ بلاول نے 18 ماہ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بلاول کی وجہ سے ہی امریکہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ بلاول کو سیاست سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلاول نوجوانوں کا لیڈر ہے۔ میری خواہش ہے کہ آصفہ بھٹو الیکشن میں آئیں۔ آصفہ ابھی ہمارا سوشل میڈیا دیکھتی ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।